الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کا موضوع چل رہا تھا اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42 سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً جنت میں دخول کے سبب کو ذکر فرمایا کہ ایمان اور نیک عمل، اور نیک عمل اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کو ہمت عطا فرمائی ہے، اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں اللہ مبتلا نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنی ہمت کے مطابق جس نے دین پر عمل کیا، نیک اعمال کیے، اس کے لیے پھر یہ انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں سے کینے کھینچ لیے ہیں، صاف ستھرا کر دیا ہے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہدایت دی ہمیں اس کی۔ تو یہ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کمال کی نسبت اللہ کی طرف مکمل طور پہ کر دینا، یہ ہے کمال۔ سب سے بڑا کمال یہ کہ اپنی طرف منسوب ہی نہ کریں، میرا بھائی میں نے کیا، میں یہ اور میں وہ، نو، سب اللہ کا ہے بس۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں حدیث کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بدلے میں یا رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے یہ عرض کرنے کی جرأت کی، یا رسول اللہ اور آپ بھی؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے بڑی پیاری بات۔ حالانکہ دیکھیں قرآن میں ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تو تمہارے اس نیک عمل، ایمان لانے اور نیک عمل کرنے جو تمہاری قدرت و اختیار میں تھا، تمہاری ہمت تھی، تم نے کام کیا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ اس پر توجہ نہ کریں۔ بعض اوقات انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کا نیک عمل مقبول ہی نہیں ہوتا، طہارت پہ فرق ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، نمازیں صحیح پڑھنی نہیں آتی، غلط نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کے لیے چلا گیا ہے اور ایسے ارکان میں غلطی کر دی ہے کہ حج ہی نہیں ہوا ہے اس کا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں بہت نیک عمل کر رہا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جائے گا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو مکمل کمال کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اپنی زندگی میں بھی اس کی عادت ڈالیں کہ کمال کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ ہاں، بعض اوقات ہمارے اطراف میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر مطلب کسی کے کارناموں کی وجہ سے شخصیت کو سراہا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہے انہوں نے یہ کیا، یہ ہے انہوں نے یہ کیا، اس پر ان کو یہ انعام ملے گا، ان کو یہ انعام ملے گا۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کویسچن ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے، آپ سیلف میڈ آدمی ہیں، کیسے آپ یہاں تک پہنچے، آپ ذرا بتائیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب اس میں اتنا کہہ دینا بھئی سب اللہ کا کمال ہے، میرا کچھ بھی نہیں، تو یہ پھر ماحول کے اعتبار سے تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا ہے، مطلب یعنی اس پر اکتفا کرنا مناسب نہیں لگتا، صرف اس پہ رک جانا ہے یہ مناسب کہ بھئی پہلی بات تو یہ، یوں کہہ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں کہتا ہوں یہ صرف میرے اللہ کا کرم ہے، پہلی بات یہ۔ دوسرا، اگر مجازاً آپ کسی کی طرف کمال کی نسبت کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس میں ایک سلیقہ ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے نا، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ مکمل کمال کی نسبت میری طرف ہو جائے۔ اگر تھوڑی بہت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی تو پھر تو ایسا لگے گا یار تم نے تو تھوڑا کیا ہے لیکن سارا تو اللہ کا ہے، تو پھر وہ میرا کمال کیسے ظاہر ہوگا، میری صلاحیتوں کو کیسے مانا جائے گا، اس کا اعتراف کیسے کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر تھوڑی دیر چھوڑ کر صرف میں اپنا کروں، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، تاکہ مکمل طور پر لوگ یہ کہیں کہ بھئی اس کا کمال ہے۔ یہ ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے اور یہ صحیح خواہش نہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، یعنی جنتیوں کا مقولہ ہے، اللہ نے نقل فرمایا، وہ کہیں گے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی لیے، یا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور نہیں تھے ہم کہ ہدایت پا جاتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا، یعنی اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، ہم اس پہ غور و تفکر کریں۔ اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، فلاں روزہ رکھ لیتا ہے، اگر کسی مقام پہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں،
کسی مقام پر گندے کاموں کو، بدنگاہی کو ترک کر دیتے ہیں، تو واللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کا کمال ہے۔ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، ہم رو پڑے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اور پھر ہم کہتے ہیں یار میں تو جب بیٹھتا ہوں نا رونے لگ جاتا ہوں۔ بھائی تمہارا کیا کمال ہے رونے لگ جاتا ہوں؟ یہ بولو مجھے اللہ رلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے قلب میں رقت پیدا کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بھئی گڑ گڑا کر دعا مانگو، رو رو کے دعا مانگو۔ ایک آدمی رو رہا ہے اور اس کے آنسو بہہ رہے ہیں خوب، وہ دعا مانگتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اب میں رو پڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا کیونکہ میں رو پڑا ہوں۔ لیکن اس کو یوں سوچنا چاہیے کہ آپ کے قلب میں رقت کس نے پیدا کی؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو کس نے نکالے؟ اسی اللہ نے نکالے۔ تو اس لیے اپنی طرف کوئی نسبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے بھائی، اللہ ہدایت نہ دیتا تو ایسا کیسے ہوتا؟ تو اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لقد، یا وہ کہیں گے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ضرور بے شک اللہ ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو یا تو براہ راست رسولوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور یا پھر ہم جیسے ہوں گے کہ ہمیں اپنے دور میں براہ راست اللہ کے نبی کو، کسی رسول کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کا فیض، ان کی تعلیم مختلف وسائل اور ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو پھر وہ یوں کہیں گے کہ ضرور بے شک آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو قبول نہ کرتے اور دین پہ نہ چلتے تو آج یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ندا دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا جو فرشتہ ہوتا ہے کہ یہ جنت تمہیں عطا کی گئی ہے، یہ جنت ہے جس کے تمہیں وارث بنائے گئے ہو بسبب اس کے جو تم نیک عمل کرتے تھے، جو کچھ تم اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی اس میں اور اس میں اب تطبیق کی وہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے تو ندا کی جائے گی کہ بھئی یہ تمہارے نیک عمل کے بدلے میں تمہیں جنت کا وارث بنایا گیا ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے نیک عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب جائے گا۔ تو ان میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو اللہ کی رحمت سے ہی، لیکن اس کا ظاہری سبب عمل بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہے نا۔ صرف نیک عمل کر لینا، مثلا ایک غیر مسلم ہے، وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، بظاہر تو وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن جب تک ایمان نہیں ہوتا کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ بیکار ہے اس کی ساری عبادات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل سے تو وہ جنت میں نہیں گیا، مطلب وہ تو جائے گا نہیں۔ خیر غیر مسلم مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کتنے بھی نیک عمل کر لے، اگر عمل سے جنت میں جانا ہوتا تو یہ چلا جاتا۔ لیکن اصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے عمل کو مقبول بھی فرما لے، پھر اس کے لیے جنت کا داخلہ کھلے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے، وہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، اگر اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ فرمائے تو پھر نیک عمل اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنا جو ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا ایک طریقہ ہے، نزول رحمت کی ایک صورت ہے، تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں یا اعمال کے بدلے میں جنت میں آئے تو اللہ کی رحمت سے ہی آئے۔ کیوں؟ یہ عمل بھی تو اللہ نے مقبول کیے، جب مقبول ہو اس کے بدلہ پھر اللہ نے اپنے رحمت سے دیا تو جنت ملی۔ تو اس لیے آیت میں اور حدیث میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور ندا کریں گے جنتی دوزخیوں کو۔ ہوگا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مثلا ایک دور تو ایسا سمجھ لیجئے کہ کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، ایک رشتہ دار مسلمان ہو چکا ہے یا کچھ ہو چکے ہیں اور باقی کافر ہیں، یہ مسلمان رشتہ دار ان کو سمجھاتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف آ جاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس دین پر پایا ہم تو اسی پر ڈٹے رہیں گے اور یہی صحیح ہے۔ اب جب یہ مریں گے مسلمان جنت میں جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو دوست ہیں، مثال کے طور پہ دونوں مسلمین ہیں، ایک نیک ہے ایک بہت ہی زیادہ گناہگار ہے، نیک گناہگار کو سمجھاتا رہتا ہے کہ یار دیکھو ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانتا،
اور پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک کو جنت میں اور دوسرے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو قریبی ہوں گے جنتی اور جہنمی، ان کے درمیان ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو ویسے تو یعنی نقل فرمایا، ویسے علماء نے، مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور ندا کریں گے جنت والے دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یہ کہیں گے کہ بے شک ہم نے پا لیا وہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچ، یعنی جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا۔ بالکل اللہ نے وعدہ کیا تھا نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، تمہیں جنت میں یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پا لیا۔ اب جہنمی سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے بھی وہ اپنا رب کا وعدہ پایا سچا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ اور وہ کیا تھا کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے گا اور حالت مطلب بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں آ سکتا، اور وہ سخت ترین عذاب میں ہوگا جو عذابات قرآن حدیث نے بیان کیے۔ تو جنتی پوچھیں گے کیا تم سے بھی وعدہ سچا ہوا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہوا، بالکل اللہ نے سچا فرمایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اس وقت ان کے درمیان ایک ندا کرنے والا پکارے گا کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ یہ گویا کہ جہنمیوں کو پکارے گا کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ اللہ نے دو وعدے کیے ہیں، ایک جنتیوں سے کیے ہیں، ایک جہنمیوں سے کیے ہیں، نیک لوگوں سے کیے ہیں، گناہگاروں سے کیے ہیں، مسلمان سے کیے ہیں، کافر سے کیے ہیں، اور یہ دونوں پر تم مطلع تھے، تو پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم نے وعدہ خداوندی پر اعتماد کرتے ہوئے جنتیوں والے کام کیے ہوتے، ایمان لے آتے، نیک عمل اختیار کرتے، لیکن تم نے تو پرواہ ہی نہیں کی، نہ ان وعدوں کی پرواہ کی، نہ ان وعدوں کی پرواہ کی، نہ ان کی اس انداز سے پرواہ کی کہ اس کو اپنا لیتے اچھے عمل کو تاکہ یہ وعدہ اچھائی کا پورا ہوتا، نہ تم ان چیزوں سے بچنے کے لیے تم نے کوئی کفر چھوڑا یا گناہ چھوڑے کہ تاکہ تم اللہ کے وعدے، اس والے وعدے کے مطابق جہنم میں نہ جاتے، بلکہ اس میں داخل ہو جاتے، اس گروہ میں تو جنت میں چلے جاتے، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا ایک ان کے درمیان ایک مؤذن سے مراد مطلب آواز دینے والا، ندا کرنے والا پکارے گا کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ کون ظالمین؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھا پن چاہتے تھے کہ ٹیڑھا ہو جائے، خراب ہو جائے، اور وہ آخرت کا انکار رکھتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں ذکر کی گئیں کہ یہ جہنمیوں کے اندر تین اوصاف ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آخرت کے منکر، نمبر دو اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن چاہتے تھے، خراب ہو جائے دین، اس کی صورت بگڑ جائے، مسخ ہو جائے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، جو دین کی طرف آنے لگتا تھا اس کو روکتے تھے۔ اگرچہ یہ کفار کے اوصاف ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی ذرا تھوڑا سا اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی کفار کے طریقے پہ تو نہیں چل رہے۔ تو آپ ہی دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ پہلا گروہ کہ اللہ کے دین سے روکنے والا، یہ آپ کو ہر دور میں نظر آئے گا، خود آپ کے گھر میں نظر آئیں گے۔ بعض اوقات ماں باپ دین سے روک رہے ہوتے ہیں، بڑے بھائی، گھر والے ٹھیک ہیں تو چاچا، ماما، تایا، ان کے پیٹوں میں مروڑ اڑتی ہے، اور یہ آ کے بھئی دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ مولوی نہ بنے، اتنی نمازیں بھی ابھی سے کہاں سے پڑھنے لگ گیا ہے، یہ اتنے روزے رکھنے لگ گیا ہے، بھائی ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے، اس کو ذرا بولو تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد رکھیں۔ اب ان سے کویسچن کریں کہ وہ کون سا تھوڑا سا عرصہ تھا کہ جو ابھی تک آپ کو میسر نہیں آیا، آپ ابھی تک بغیر داڑھی کے ہیں، آپ تو آخری عمر کے سٹیج پر آ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو بھی داڑھی سے دور رکھ کے اپنی طرح بنانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو آخر تک توفیق حاصل نہیں ہوئی اس بیچارے کو بھی آپ روک رہے ہیں۔ لیکن نہیں، سوچے سمجھے بغیر وہ اپنے موقف کو اتنا مضبوط اور صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ اکثر کوئی ان سے بحث کرنے والا نہیں ملتا، ان کو ایسا شخص نہیں ملتا جو ان کے بوگس دلائل کو رد کر کے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کر سکے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ کی تھنکنگ غلط ہے، آپ دین کا نام لینے والے ہو کر
مسلمان ہونے کے باوجود خود اسلام دشمنی والا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا سمجھانے والا ان کو ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے موقف میں اپنے آپ کو بالکل حق بجانب تصور کرتے ہوئے روکتے ہیں۔ خود ان کے بچوں کو دیکھیں، حالت خراب ہوگی۔ دوسرے کے بچے کو نہیں چاہتے کہ وہ نیک پرہیزگار متقی بنے، اس کے معاشرے میں دینداری کی وجہ سے عزت حاصل ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہو۔ تو یہ رشتہ داروں میں دیکھ لیں، ایسے آپ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں دیکھیں، قریبی دوست روک رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بعض اوقات ٹیچرز روک رہے ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول روک رہا ہوتا ہے، محلے والوں میں روک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو دین سے روکتے ہیں۔ ایسی میڈیا پر بھی بہت سارے آپ ایسے دیکھیں گے کہ جو دین کے خلاف، مطلب پابندیوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اس کو بڑی حقارت کے ساتھ ذکر کریں گے اور غیر ضروری سمجھ کے کریں گے۔ بس کہتے ہیں جی یہ پریکٹس میں ہے، یہ مسلمان، یہ پریکٹس میں نہیں ہے، یہ بعمل ہے، بے عمل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بعمل ہو اچھی بات ہے، لیکن بے عمل ہونا کوئی برا نہیں ہے۔ یہ ان کی یہ جو پولائٹلی طور پر اپنے قریبی لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے یا عوام کو کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھا ہے، اگر کوئی پریکٹس میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بارہا میں آیت عرض کر چکا ہوں کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اس کو لو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں، نو، یہ غلط ہے۔ بعمل مسلمان ہی اللہ کی بارگاہ مقبول ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے، بعض اعمال ہوتے ہیں جو فرض کے درجے میں ہیں، واجب کے درجے میں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، اور بعض حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ تو ادھر سے پہلے تین، ادھر سے پہلے تین، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آخری ادھر سے دو، آخری ادھر سے دو، انہیں کریں نہ کریں، انہیں کریں نہ کریں برابر ہوتا۔ تو اس لیے یہ پہلے والے تین کے بارے میں کہنا کہ جی کرے نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں